وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے ہے۔ تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے حضرت، میرا اتنا ہی ہوتا ہے اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا، بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں، کتنا نواز دی۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا، آئے کیا نہیں ہم نے کیا حضرت، کیا نہیں کیا۔ اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے، دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا، تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چلو۔ لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا، کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی، 37 سال 5 بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ عالم آ رہی ہے حضرت جی، تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آگے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، میں 12:30 نہیں، میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، پھر بندہ ہے نا حضرت پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ، حی علی الفلاح، لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا ہے، لیکن کیا ہے حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کی یا اللہ تیرا نا ہی نہیں لیا ہے، فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں، اس لیے حضرت جی کر لو، آج کر لو ٹھیک ہے جی۔ اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کر کے تو دیکھو، اللہ آج ہمارے جی سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت۔ اور میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں حضرت، کبھی آپ نے آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے، موبائل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کا ہے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ اب سنو ڈھیر لگا، میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے میں سنا کے، بابا صاحب آپ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا، یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا، کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا، یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا ولی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالا تو سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا حضرت۔ کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی، خشک ہو گیا، 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید
وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خوش کرے تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے۔ کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے جی۔ پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا۔ کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے میں جب دہلی پہنچا نا تب دہلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی۔ کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی، تو میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو بچے کھیل رہے تھے اور قطب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور قطب صاحب کی بالکل جوان، کیونکہ قطب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا۔ تو بچے جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، قطب صاحب دیکھ رہے۔ لوگوں نے کہا جناب وہ قطب صاحب کھڑے ہیں۔ کہتے پھر مارا گیا۔ دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے۔ بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت۔ کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی۔ کہتے ہیں قطب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے۔ کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے جب قطب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور معافی نہ کر۔ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہو، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے، سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے، تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی؟ بے نیازیاں بادشاہ کی۔ چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں۔ بادشاہ کی بے نیازی ہے حضرت، جو چاہے سو کرے، عمروں پہ کیا لکھا ہے حضرت؟ تو کہتے پھر قطب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا، فرمایا فرید سیر و سیاحت کرو۔ کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں رہتا ہے ایک مرد۔ کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا۔ کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ، گوشت پوست نہیں کوئی، ٹانگ ہی کٹی ہے بس۔ کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا، چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں۔ کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرماتے فیض کا یہ عالم تھا، میرے کپڑے جل گئے۔ حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور میں مخاطب کر کے کہتے فرید یہ اس طرح دے 7 او دے عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے، 7 او دے عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلنڈے نے تینوں تے ایک ہی دیتا ہے، تیرے کو بھی نہیں برداشت ہو رہا۔ بہرحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق ہے، نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے بہت دور نکل گئے حضرت۔ کہتے ہیں حضرت نے نوازا، کچھ معاملات تھے، حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی، پھر مجھے اجازت ہو گئی۔ پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا، کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا۔ کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک منہ تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی ہے، حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ تو فرماتے رو پڑے۔ کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، 7 دن بارش برسی۔ کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی۔ کہتے ہیں 8ویں دن دھوپ نکلی، میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ کہتے کیا ہوا؟ میرا امتحان آ گیا۔ حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، اسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ دعویٰ نہ کر بیٹھی ہو کتے، جدن دعویٰ اس دن امتحان ہے، بس غلام ہی رہی ہو۔ غلامہ دے کی امتحان ہونے نے، امتحان تے جرنیلاں دے تے وڈے ہیں، غلام ہی رہی ہو۔ کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا، امتحان آ گیا۔ کہتے ہوا کیا، میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس سے ایک دوشیزہ گزری، حسین و جمیل ہیں جی۔ کہتے بس نظر پڑی، جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھوں۔ شیوت کیسا غلبہ آیا، مادی ماری گئی۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا نہ اڑا اوکھا کام ہے، بی بی کہاں سے آ گئی، ہوش کر تھوڑی سی۔ کہتے مت ماری گئی۔ فرماتے اٹھا
اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالا تو غیب سے آواز کے آئی، واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال چ جاندے غیراں پیچھے، ہائے کہتے یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ ہاں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اس لیے کر لو حضرت۔ کل دربار لگنا ہے، وہاں وہ بھی ہوں گے، وہاں ہم بھی ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے ان کو، کیا کیا ہم نے، اس لیے کر لو حضرت، کر لو۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہو۔